مریم صاحبہ نے بھی جو بات کی ہے وہ بھی میں آپ کو سنوائی دیتا ہوں، وہ بھی بڑی اہم ہے، سنائیں جی۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پر نہیں ہو تو آپ سب سوشل میڈیا پر، چاہے وہ ٹویٹر ہو یا وہ انسٹاگرام ہو یا وہ ٹک ٹاک ہو یا وہ فیس بک ہو یا وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، سب پر اپنے اکاؤنٹس بناؤ اور اپنی پارٹی کی اور ملک کی جنگ لڑو۔ قاضی صاحب گل یہ سوشل میڈیا تے سیاسی مقابلے تے آ گئی نا، معافی مانگ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحب آئی ہیں، عمران خان ان سے عمر میں بھی بڑے ہیں، اور میں بتاؤں عمران خان درگزر بھی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ملک کی خاطر سب کو معاف کر دوں گا جنہوں نے میری زیادتی کی ہے۔ اگر ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ 22 کروڑ عوام کے ووٹ آپ نے لینے ہیں تو جائیں پھر گولیاں کھا کے لاہور میں رہنا سیکھے۔ ہزاروں لوگ باہر ہیں، ایک بیماری کا بہانہ بنا کے 3 سال اب لندن جاتے ہیں، ایک 3 گولیاں کھا کے بندہ اپنے گھر سے بیٹھا ہوا ہے۔ قاضی صاحب میں بتاتا ہوں، یہ اگر ٹک ٹاک سوشل میڈیا تے آ گیا نا، قاضی صاحب گل سن لو میں آپ کی طرح کی انہوں نے پرابلم ہے۔ پی ڈی ایم جا کے خان صاحب نے راضی کر لیا، چلو جی ایک سائفر لائٹر کے تحت ایک فراڈ کیا تھا، پکڑا گیا، اب ہم سے ملک نہیں چل رہا، آئیں مل کے ملک کے لیے صاف شفاف الیکشن کرائیں جسے اللہ عزت دے آ کے حکومت لیکن کرے۔ بھٹی صاحب ایک اور جو بات میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، خوفناک بے چینی ہے سماج میں، کے پی کے لہو ہے اور کے پی کے میں لوگ بہت دکھی ہیں، اچھا تو کوئی ہوش کے ناخن؟ اچھا قاضی صاحب، ایک بندہ مان لیا مریم صاحب کے کہنے پہ 25 ٹویٹر جعلی بنا لیتا ہے، ٹک ٹاکر 50 بنا لیتا ہے، ووٹ تو اس کا ایک ہی ہے اگر وہ بالغ ہے تو 18 سال کا ہے، اور ووٹ اگر 18 سال کا تو وہ پھر بے وقوف ہے مریم نواز کو ووٹ دے، پھر وہ ملک کی بہتری کے لیے دے گا۔ دیکھیں نا، بچوں کو کھلونوں سے بہلایا جا سکتا ہے لیکن بچوں کا ووٹ لینا۔ بھٹی صاحب میرا سوال آدھا تھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر ہمیں ملتا ہے، اس کے باوجود 42% فوڈ انفلیشن ہے اور یہ اگر اوپر جاتی ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹے کے لیے، تو یار یہ کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی محترم حفیظ پاشا صاحب نے فرمایا کھانے پینے کی 42%، کیا ڈو یو تھنک اس کا افیکٹ محترمہ مریم نواز اور ان کی فیملی کو یا زرداری فیملی کو ہوگا؟ چلے 42% بڑھ گیا، آج کے بیانیے میں 52% بڑھ گیا۔ آج کے بیانیے میں انہوں نے سارا الزام جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو دیا کہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے یہ قیمت نہیں بڑھ رہی، عمران خان صاحب کی وجہ سے بڑھ رہی۔ آج کل ویسے وزیر اعظم کس کا نام ہے؟ وہ تو شہباز شریف صاحب ہی ہیں۔ اچھا، جب یہ آئی اگلے دن انہیں 35 بابر امان صاحب، یہ کیا کوئی ایٹ یور سویٹ ول، تھینک یو، ایٹ یور سویٹ ول آپ آئین کو مؤخر کر سکتے ہیں، یا یہ جو گورنر صاحبان نہیں دے رہے ڈیٹ، تو یہ کوئی لوز قانون ہے، کلیئر نہیں ہے، یا اس کی کوئی کیا سلسلہ ہو سکتا ہے قانون میں؟ اچھا بابر صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں شروع کروں۔ ایک تو جس طرح آپ نے فواد چودھری کا دبنگ کیس لڑا اور طاقتور حلقوں کو غیر آئینی کام سے روکا، اس کی آپ کو مبارکباد۔ لوگوں کا خیال تھا کہ فواد چودھری صاحب کی کم سے کم 2 سال 2 مہینے منیمم ضمانت نہیں ہوگی، تو اس کا آپ کو کریڈٹ نہ دینا ناانصافی ہوگا۔ تھینک یو بٹی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ اور قاضی صاحب، میں 2 چیزیں پہلے یہ سمجھنے کے لیے، سوال بڑا سرجیکل ہے کہ کیا سویٹ ول پہ کوئی آئین کو پرے رکھ کے تاکہ نسیاں پہ، یا اس کو چیتھڑا کہہ کے چند کاغذوں کا ایک اس کو لوتھڑا کہہ کے کہیں پھینک سکتا ہے، یا اس کو ممکن آنکھ سمجھ سکتا ہے؟ آنسر ول بی نو۔ لیکن میں اس کے 2 پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جو عمران خان نے اپنی 2 گورنمنٹس توڑیں، اس وقت پاکستان میں آئین موجود تھا، اور آئین کی موجودگی میں جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حاجی سیف اللہ کیس تھا، جب محمد خان جنیجو صاحب کی اسمبلی توڑی گئی تھی، تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ اگرچہ غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑی گئی ہے اور گورنمنٹ ڈیزولو کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ جو الٹیمیٹ ساورن ہے، الٹیمیٹ ساورن کون ہے؟ وہ قاضی صاحب ہیں، بٹی صاحب ہیں، کیمرہ مین ہے انیلی ہے، پروڈیوسر ہے، اور وہ جو باہر سڑک پہ کھڑا ہے ڈرائیور وہ ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹ ساورن کو چونکہ کال دے دی گئی ہے کہ الیکشن کراؤ، اس لیے غیر آئینی اقدام ہونے کے باوجود ہم پہلی پرائرٹی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہم دیں گے ملک میں الیکشن کو، اس لیے کہ پاکستان کا آئین شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ اچھا بابر صاحب، ذرا آسان لفظوں میں، آسان، آپ بڑے اچھا، گزارش ہے کہ موجودہ دونوں گورنر صاحبان الیکشن سے فرار کا راستہ اپنا رہے ہیں، کبھی دہشت گردی، کبھی
معاشی تباہی. اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کراتے تو یہ نگران حکومتوں کا آئینی طور پر کیا رول ہوگا, اور گورنروں کے خلاف 90 دن میں 2 صوبوں کی تحلیل 16 اسمبلی میں الیکشن نہ کرانے کی صورت میں کوئی ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, اگر اسمبلی نے بی اٹ نیشنل اسمبلی اور دی پروونس, اگر اس نے اپنا عرصہ پورا کیا تو پھر وہ 60 دن میں انتخابات کرانے کی پابندی ہے. 60 دن کا مطلب بٹی صاحب, قاضی صاحب, 61 دن نہیں ہے, 62 دن نہیں ہے. 60 دن کا مطلب 59 دن ہو سکتا ہے, لیکن 60 دن کا مطلب 60 ہی ہے. ایک بات. دوسرا, اگر اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے, جس طرح اپنی گورنمنٹ توڑ کے اسمبلی توڑی عمران خان نے یہاں اور کے پی میں دونوں جگہ, پنجاب اور کے پی میں دونوں جگہ, تو اس صورت میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخاب ہوگا. اس لیے انتخاب میں جو لے جانے کا جو ارینجمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں کیئر ٹیکر. کیئر ٹیکر کیا ہوتا ہے کہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں, میرا چوکیدار میرا کیئر ٹیکر ہے. وہ مالک تھوڑا ہی بن گیا کہ آ کے وہ کہے گا کہ میں صوفہ یہاں رکھوں گا اور میں کچن والے کو نکال رہا ہوں, اور میری پھوپھو آئندہ کچن پہ میں اس کو قبضہ دوں گا اور یہاں بیٹھ کے وہ روٹیاں پکایا کرے گی اور آدھی مجھے دیا کرے گی. پہلے یہ اس کا کام نہیں ہے. جو کیئر ٹیکر ہے جو کر رہے ہیں وہ شدید ترین توہین عدالت ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں کہ کیئر ٹیکر جو ہیں اس طرح کی نہ تبدیلیاں کر سکتے ہیں. جو وہاں ایگزیکٹو سسٹم بیٹھا ہوا ہے, 22 لوگوں کے نام ہم نے لکھ کے دیے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہمیں عدم اعتماد ہے. ان 22 میں سے تقریباً آج شام کو, ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی تھی لاہور میں, عمران خان صاحب سے بھی ہوئی, 1-2 اور دوستوں سے بھی میں نے بات کی, تو وہ حضرات یہ فرما رہے تھے کہ 22 میں سے 14 کے قریب وہ لوگ لگائے جا چکے ہیں. تو یہ کیئر ٹیکر تو نہ ہوا نا, یہ چیئر ٹیکر ہو گئے. اچھا, یہ عوام صاحب آخری سوال بھی یہ فرمائیے, مردم شماری کا بھی بہانہ بنا, یا بہانہ کہہ لیں یا ایک ضرورت کہہ لیں, جو بھی آپ اسے سمجھیں, کین اٹ بی جسٹیفیکیشن؟ دیکھیے, مردم شماری کی جسٹیفیکیشن کی طرف جانے کے بجائے میں ذہن میں میرے یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ مردم شماری کا بہانہ نہیں مانا سپریم کورٹ پاکستان نے. دوسرا یہ تھا, ایک سوال پیدا ہو گیا جب مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہوئی, وہ بنگلہ دیش بنا اور جو ہمارا بازو ٹوٹ گیا, تو اس کے ٹوٹنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اسمبلی تو ہے نہیں, تو جو فائننس ایکٹ ہے جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں وہ اسمبلی پاس کر سکتی ہے. تو اس وقت ایک ریفرنس آرٹیکل 186 میں گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو پچھلا بجٹ ہے اس کو ہی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی اب بنے گی نئے سرے سے, اس کے آنے تک آپ ایکسٹینڈ کر دیجئے. یہ ایگزامپل بھی موجود ہے, لیکن آپ ٹائم نہیں بدل سکتے جو ٹائم دیا گیا ہے الیکشن کے لیے, اس لیے کہ دوسری یہ بھی رہنمائی فرمائیں. عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے جب واپس آئیں گے جو انہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے اور نیب قوانین میں غلط ترامیم کر کے این آر او لی ہے, ہم آ کے اس کو واپس کریں گے اور قانون کے مطابق کریں گے. کیا ایسی گنجائش ہے کہ جنہوں نے ملک کا کروڑوں روپے لوٹا ہے ان کا دیا ہوا این آر او کے دوبارہ مقدمات کھل سکے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ بابر امان صاحب کیا کہتے ہیں اس میں؟ میں بٹی صاحب آئین کی زبان بتاتا ہوں, پھر میں اپنی اوپینین آپ کو بتاتا ہوں. ایک واقعہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑا خوفناک ہے لیکن میں آپ سناؤں گا آج. بٹی صاحب اور قاضی صاحب, آئین آپ کا جو ہے وہ یہ کہتا ہے اس بارے میں جو آپ نے ابھی سوال کیا, وہ یہ کہتا ہے پاکستان کا آئین ہے کہ میرے لیٹرز اینڈ سپرٹ پہ میرے اوپر آپ کریں اعتبار, جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ عمرانی معاہدہ ہے. میرا کسی ادارے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے بحیثیت شہری, کسی وہ نہ عدل کا ادارہ ہے, نہ انتظامی ادارہ ہے, نہ عسکری ادارہ ہے, نہ ہی کوئی بلدیاتی ادارہ ہے, اور نہ ہی وہ کوئی ایگزیکٹو ادارہ ہے.